Bismillahirrahmanirrahim. Today from the syllabus of BA, the topic is short story, and the short story which we are going to discuss, that is the tell-tale heart. कहानी सुना देने वाला दिल, दिल की बात कह देने वाला दिल, अंदर की बात बाहर कर देने वाला दिल. Tell-tale heart, कहानी सुना बैठने वाला दिल. This story is written by E.A. Poe, एडगर एलन पाओ. ये एक पापे के मुंह वाला अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट और क्रिटिक भी है. आप फेसबुक पर जाकर इसकी तस्वीर देखेंगे और पपेट की तरह इसका चेहरा है. He was born in 1809 and he got only the age of 40 years and died in 1849. His parents were actors. वो चलते फिरते एक्टर थे, लोकल एक्टर थे, और बचपन में ही इसके वालिदैन की डेथ हो गई थी, और जिसकी वजह से इसने पॉवर्टी भी देखी है और शराब भी देखी है. ठीक है, दुख हो तो, पॉवर्टी हो तो, कम से कम फॉरेन के अंदर एक उसका फाइनेंस ज़रूर है, और उनके पास वो जो इलाज है वो वाइन से करते हैं उसका इलाज. व्हाट्सएवर इस राइटर की 70 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, और इसको ओरिजिनेटर ऑफ हॉरर स्टोरीज़ कहा जाता है. ये हॉरर स्टोरीज़ का ओरिजिनेटर है. मोस्टली स्टोरीज़ जो अब हम इसकी स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हमें जो चीज़ें मिलती हैं, जो इसके टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, दीज आर. स्टोरी के अंदर एबनॉर्मेलिटी होती है, कैरेक्टर्स के अंदर एबनॉर्मेलिटी, सस्पेंस पाया जाता है स्टोरी के अंदर, मर्डर, कत्ल, उसके अंदर डेथ, और साइकिक प्रॉब्लम भी शो करता है. साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम भी कैरेक्टर्स के अक्सर पाए जाते हैं. और हॉरर, हॉरर, दो दफ़ा हॉरर. क्लियर? तो टेल टेल हार्ट के अंदर भी तकरीबन ये तमाम चीज़ें मौजूद है. इस स्टोरी में वाज़ेह तौर पर 3 किस्म के करैक्टर हैं. एक करैक्टर नरेटर है. स्टोरी के अंदर नरेटर यानी कि कहानी बताने वाला शख्स है, बात करने वाला शख्स है. एक शख्स है जो आय के नाम से सामने आता है और वो अपनी सारी आप बीती बताता है, रूदात बताता है. नरेटर है. उस नरेटर को आप E.A. पाओ भी कह सकते हैं कि वो यही पाओ खुद ही है जो कहानी सुना रहा है. कहानी के अंदर वो आता है और बताता है कि जी देखिए मैंने ये काम किया था. नरेटर उसे कहेंगे. क्लियर? सेकेंड, दूसरा कैरेक्टर ओल्ड मैन है. एक बूढ़ा आदमी है. यू कैन इमेजिन दैट 70 years old. इस बूढ़े आदमी की एक आँख जो है वो पेल ब्लू झिल्ली के साथ है. एक मकरू सी झिल्ली है उसकी आँख के ऊपर, पेल ब्लू कलर की, जैसे कि गिद्ध की आँख होती है पेल ब्लू. वो नफरत अंगेज आँख है. इसीलिए हम कहते हैं ओल्ड मैन विद पेल ब्लू वल्चर आई. उसकी वल्चर आई है, गिद्ध की तरह की आँख है. और फिर थर्ड नंबर पर 3 पुलिसमैन हैं, 3 पुलिस वाले हैं जो एंड पर नरेटर से मिलने के लिए आते हैं. लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. स्टोरी जो ही शुरू होती है, नरेटर कहता है ऑल राइट, ये बात ठीक है, मैं परेशान, बहुत परेशान था और हूँ भी सही. लोग मुझे पागल कहते हैं. आप मेरी बातों से अंदाज़ा लगाएं क्या मैं पागल हूँ? मैंने सारे काम बिल्कुल ठीक किए थे, हर चीज़ तरतीब से की थी, और जो प्रिकॉशंस, जो एहतियातें मैंने बरती हैं, आप उससे अंदाज़ा लगाएंगे. आई एम नॉट मैड, आई एम नॉट क्रेजी, मैं पागल नहीं हूँ. बस पता नहीं मेरे जहन में एक बार ख्याल आ जाता है तो मेरे जहन में चिपक कर रह गया. और हालांकि वो बूढ़ा आदमी जो मेरे साथ एक ही छत तले एक ही घर में रहता था, उसने कभी मेरा नुकसान नहीं किया था, उसने कभी मेरी बेइज्जती नहीं की थी.
बेइज्जती नहीं की थी, उसने मुझे कभी भी ये लालच पैदा नहीं हुई अंदर कि मैं इसके पैसे हथिया लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मेरे जहन में एक बार ख्याल आ गया, पता नहीं क्यों ये ख्याल कैसे आ गया, बस मेरे जहन में ख्याल आ गया कि मैं उसको मार डालूं। उसकी रीज़न क्या हो सकती है? मे बी उसकी रीज़न उसकी आँख हो सकती है, जो पेल ब्लू आँख उसकी थी, शायद वही रीज़न हो सकती है। और मैं पागल बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, मुझे किसी बीमारी की वजह से मेरी जो सुनने की हिस्स है, समाज की हिस्स है, वो कदरे तेज़ हो गई है, शार्प हो गई है। मैं दूर दराज की चीज़ों को सुनने लग गया, इवन कि जहन्नुम के अंदर से भी मुझे आवाज़ें सुनाई देने लगी। और फिर मैंने उसको मारने का इरादा एक बार कर लिया तो मेरे जहन में बार बार वो ख्याल सवार ही हो गया। और फिर मैं बूढ़े आदमी के कमरे में गया रात को, जब तारीकी थी। मेरे पास एक लैंप था, मैंने उस लैंप को टोटली ब्लाइंड कर रखा था, चारों तरफ से उसे बंद कर रखा था ताकि उसमें से रोशनी सामने जहर ना आए। देखिए कि मैंने कितनी एहतियात के साथ काम किया। मैं रात को गया और मैंने बूढ़े आदमी के दरवाजे की चटखनी खोली, बोल्ट मैंने हटाया और मैंने स्लोली वेरी स्लोली मैंने दरवाजे को खोला। इतनी स्लोली मैंने दरवाज़ा खोला कि ये जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाला हैंड है घड़ी का, क्लॉक का, ये भी उस स्पीड से तेज चलता होगा। यानी मैंने दरवाजे को बहुत ऐसा से खोला और यूँ समझिए मुझे 1 घंटा लग गया सिर्फ इतनी गैप बनाने में दरवाजे के दरमियान कि मैं उसमें से सर दाखिल कर सकूं। और मैंने सर दाखिल किया और मैं सर को आगे तक ले गया और मैं बूढ़े आदमी को मैंने देखा, बूढ़ा आदमी अपनी जगह पर सोया हुआ था। मैंने लैंप अंदर किया, मैं अंदर दाखिल हो गया, मैं ठहर गया। मैंने देखा कि ओल्ड मैन सोया हुआ था, बेहिस हरकत। मुझे कोई रीज़न नज़र नहीं है उसे मारने की। और फिर मैं वापस आ गया। मैं 7 रातों तक मुसलसल उस बूढ़े आदमी के कमरे में जाता रहा और फिर हर सुबह मैं उसके कमरे में जाता और बड़ी दलेरी के साथ जाता और उससे पूछता कि तुम रात वेल तरीके से सोए हो ना, अच्छे तरीके से सोए हो ना। और मैं उससे बातें करता, फ्रैंक गपशप करता मैं उससे। उसको बिल्कुल मालूम नहीं था कि रात को कोई शख्स दरवाज़ा खोलकर वेरी स्लोली कमरे में दाखिल होता है और अपने लैंप के साथ दाखिल होता है और आकर मुझे तकता रहता है, देखता रहता है। ये सोच तो उसके जहन में कभी आई ही नहीं होगी। लेकिन मैंने कितनी एहतियात बरती है, क्या कोई पागल इतनी एहतियात बरत सकता है? और फिर 8वीं रात को, 8th नाइट, 8वीं रात को मैंने बहुत ही एहतियात से काम लिया। मैंने बिल्कुल आराम से दरवाज़ा खोला। मुझे फिर घंटा भर लग गया इतनी एक जगह बनाने में कि उसमें से मैं अपना सर दाखिल कर सकूं। मैंने हेड दाखिल किया, मैंने देखा ओल्ड में सोया हुआ था। मैंने जो ही लैंप अंदर दाखिल किया, लैंप की चूलों की चिरचिराहट पैदा हुई और फिर मैंने ओल्ड मैन को सोए हुए देखा तो मेरी थोड़ी सी हंसी निकल गई। और ओल्ड मैन ने शायद वो आवाज़ सुन ली थी। मैं उसके कमरे में दाखिल था और ठहरा हुआ था। ओल्ड मैन उठकर बैठ गया। हु इज हियर? उसने कहा। लेकिन कमरे में तारीकी थी, खूब अंधेरा, जैसे तारकोल ब्लैक होती है, इतना अंधेरा। मैं बेहिस हरकत ओल्ड मैन को देखता रहा। ओल्ड मैन अभी तक बैठा हुआ था क्योंकि उसके लेटने की आवाज़ मुझे नहीं आई थी। वो डरा हुआ था, शायद उसने मौत के सायों को पहचान लिया था। मौत अपने तमाम तर सायों के साथ उसके कमरे में दाखिल हो चुकी थी। वो दीवारों के अंदर से वो मौत की आवाज़ें सुन रहा था। मैं ठहरा रहा बेहिस हरकत और ओल्ड मैन की लेटने का इंतजार करता रहा। ओल्ड मैन यकीनन अपने आप को दिलासे दे रहा होगा कि हो सकता है कि ये चिरचिराहट जो आवाज़ आई है जो कि लैंप के चूल्हों की थी और वो जो हंसने की आवाज़ है, वो अपने मफरूज़े बना रहा था कि हो सकता है कोई झींगर हो सकता है फर्श के ऊपर कोई माउस गुजरा हो सकता है चिमनी के अंदर हवा की आवाज़ हो। वो अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खौफ उसकी रूह के अंदर से उठ रहा था और उसकी रूह के अंदर से एक आवाज़ उठने लगी और वो आवाज़ बेकैफ सी आवाज़ थी, वो डल सी आवाज़ थी, वो मध्यम सी आवाज़ थी, लेकिन वो शार्प थी। वो दिल के धड़कने जैसी आवाज़ थी।
وہ ایسی آواز تھی جیسے کہ گھڑی کو روئی کے اندر لپیٹ کر رکھ دیا جائے اور مفلڈ ساؤنڈ آتی ہے، دھیمی دھیمی سی ٹک 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 ٹک، اس طرح کی آواز آتی ہے، ایسی آواز، اور آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا تھا، میں نے بڑی دلیری کے ساتھ لیمپ کے ایک جگہ سے صرف تھوڑی سی خراش ڈال کر میں نے صرف ایک رے کو الاؤ کیا، ایک میں نے شعاع کو الاؤ کیا، ایک رے باریک سوئی کی طرح، ایسے جیسے کہ مکڑی کے جالے کا تھریڈ ہوتا ہے، ایسی بس ایک تار صرف شعاع کی اولڈ مین کی آنکھ پر میں نے ڈالی۔ اولڈ مین جاگ رہا تھا، وہ ڈرا ہوا تھا، وہ پریشان تھا، اور میں جب اس کی آنکھ پر وہ ڈالی تو مجھے وہ پیل بلو ولچر آئے نظر آئی۔ میرے پاس ویژن واضح ہو گئی کہ یہی چیز ہے جس سے میں نفرت کرتا ہوں، لیکن وہ آواز شارپ ہوتی جا رہی تھی، میری سماعت میں آواز پڑ رہی تھی، وہ آواز تیز سے تیز ہوتی گئی، وہیں گھٹی ہوئی مدھم سی لیکن شارپ قسم کی، ٹک 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 ٹک، وہ جو روح کے اندر سے آواز اٹھتی ہے، وہ جو موت کے خوف کی آواز ہے وہ آ رہی تھی۔ میں سوچنے لگا یہ آواز تو بڑھتی ہی جا رہی ہے، کہیں یہ آواز ہمسائے نہ سن لیں۔ اور پھر میں نے لیمپ کی پوری روشنی آشکار کر دی، کھول دی پوری روشنی، اور میں نے ایک یل کے ساتھ، ایک چیخ کے ساتھ اولڈ مین کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ اولڈ مین نے ایک زوردار چیخ ماری اور ایک ہی چیخ ماری، اور اولڈ مین ڈھیر ہو گیا، وہ مر گیا تھا ایک ہی چیخ کے ساتھ۔ میں نے جلدی سے بیڈ گھسیٹا اور اولڈ مین کے اوپر رکھ دیا، اور پھر بعد میں نے بیڈ ہٹایا۔ اب آپ دیکھیں گے کیا کوئی پاگل اس طرح احتیاط کے ساتھ لاش کو ٹھکانے لگا سکتا ہے؟ میں نے اس کے تمام اعضاء الگ کیے، میں نے اس کا سر کاٹا، الگ کر دیا، میں نے اس کے بازو کاٹے، الگ کر دیے، میں نے اس کے پامز کو چھیلا، میں نے اس کی ٹانگوں کو الگ کیا، میں نے اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ 3 planks آف دا فلور میں نے اکھاڑ لیے، یعنی کہ 3 تختے، جو فرش کے تختے تھے 3 اکھاڑ لیے، وہ ووڈن تختے تھے، کوئی ووڈن فرش تھا، اکھاڑے، اور میں نے اولڈ مین کو اس کے اندر ڈالا، اور پھر ایک پانی کے ٹب نے تمام تر خون، دھبے، ہر چیز کو اپنے اندر سما لیا تھا، یعنی کہ میں نے ہر چیز کلین نیٹ کر دی تھی۔ بتائیے کیا کوئی پاگل اتنی احتیاط کے ساتھ کام کر سکتا ہے؟ مجھے پاگل کہتے ہیں، میں کیسے پاگل ہو سکتا ہوں؟ اس سے مزید بڑھ کر دیکھیے کیا کوئی ایسا بیہیویئر اتنی بولڈ طریقے سے، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیا کوئی بیہیو کر سکتا ہے؟ تقریباً 4 بجے کا وقت تھا اور اندھیرا اتنا تھا ایسا لگتا تھا جیسے آدھی رات ہوئی ہو۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی، میں دروازے پر گیا تو 3 لوگ وہاں تھے اور وہ پولیس والے تھے۔ میں نے ان کو اندر آنے کی دعوت دی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ رات کو ہمسایوں نے چیخ کی آواز سنی ہے، ہمیں شک ہے کہ یہاں پر کوئی کام غلط ہوا ہے، یو ہیو ڈن سم تھنگ رانگ۔ نہیں، کچھ ایسا نہیں ہوا، میں بڑا کانفیڈنٹ تھا، اور میں ڈرتا بھی کیوں؟ ڈرنے کی کوئی وجہ تو ہوتی، مجھے تو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا، میں نے ہر چیز کو ٹھکانے صحیح جگہ پر لگایا تھا۔ میں نے انہیں اندر آنے کی دعوت دی۔ میں نے کہا اولڈ مین اپنے کنٹری سائڈ گیا ہوا ہے، یعنی کہ اپنے ولیج گیا ہوا ہے، اور میں نے انہیں کہا کہ آ جاؤ تلاشی لو۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ میرے گھر کی تلاشی لیں، انہوں نے تلاشی لی۔ پھر میں نے کانفیڈنس میں چیئرز ڈریگ کی اور میں نے 3 چیئرز اسی فرش کے اوپر لگائیں اور انہیں بیٹھنے کے لیے کہا کہ آپ اپنی تھکان دور کیجئے۔ وہ وہاں بیٹھ گئے اور میں نے اپنی کرسی بالکل اسی جگہ پر رکھ دی، اسی پلانک کے اوپر رکھ دی جس کے نیچے لاش پڑی ہوئی تھی، اور میں اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ میں ان سے عامیانہ سی گفتگو کرنے لگا، وہ بھی نارمل باتیں کرنے لگے۔ میں بیٹھا رہا، پھر میرے سر میں درد ہونے لگا، میرے اندر بے چینی ہونے لگی، میں پھر زیادہ اونچی باتیں کرنے لگا، میں زیادہ ہوشیاری سے باتیں کرنے لگا، پھر میرے اندر بے چینی بڑھتی گئی اور میں نے آواز سنی، وہیں ڈل، بے کیف سی، مفلڈ، وہیں دل کی آواز، ٹک 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 ٹک، میری سماعت کے اندر وہ آواز پڑ رہی تھی،
وہ آواز بڑھتی جا رہی تھی، وہ آواز شارپ ہوتی جا رہی تھی. میں آواز کو سن رہا تھا، میں زیادہ شور و غور سے شور و غل کرنے لگا، میں زیادہ اونچی اونچی باتیں کرنے لگا. میں کھڑا ہو گیا، آواز بڑھتی جا رہی تھی. میں نے اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا. پولیس والے میری طرف تکنے لگے. میں سوچ رہا تھا لازمی یہ اس آواز کو سن رہے ہوں گے. میں نے اپنی چیئر کو ادھر ادھر گھسیٹا، فرش کے اوپر ادھر ادھر ادھر، تاکہ اس آواز کو یہ نہ سن سکے. لیکن آواز بڑھتی جا رہی تھی، میری سماعت میں آواز تھی، یقیناً وہ آواز یہ بھی تو سن رہے ہیں. میں پریشان ہو گیا. میں کھڑا ہو گیا اور میں نے پولیس والوں سے کہا، دیکھو تم مجھے دھوکہ مت دو، تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو بدماشو. اکھاڑو یہاں سے تختے، یہاں ہے اس کی لاش. وہ مجھے دھوکہ کر رہے تھے کیونکہ وہ بھی جو آواز سن رہے تھے وہ میرا تماشا بنا رہے تھے. میں نے انہیں کہا، تختے اکھاڑو اور بدماشو یہاں پر وہ لاش پڑی ہوئی ہے، مجھے بے وقوف مت بناؤ. بتاؤ میں پاگل ہوں؟ کیا کوئی پاگل یہ کام کر سکتا ہے؟ بس اتنی سی بات تھی جو رائٹر نے کہا ہے. اس نے کہا میری سماعت کی حس تھوڑی سی تیز تھی، مجھے وہ ہارٹ کی آواز سنائی دیتی تھی. That's the story. Acute Short Stories, Advanced Publisher, written by me and me, M.K. Bhutta. And the page number is page number 13. There are near about 30 questions or 25 questions would be over there, but I am going to translate the answer. Okay? It is an appalling story. یہ پیج نمبر 14 پر آنسر ہے. It is an appalling story. یہ ایک ڈراؤنی کہانی ہے. That tells us about a mysterious eye hunter, جو ہمیں ایک پراسرار آنکھ کے شکاری کے بارے میں بتاتی ہے. یہ نریٹر جو ہے یہ آنکھ کا شکار کرتا ہے نا. The narrator، یہ کہانی سنانے والا، آنکھ کا شکاری، اس کے بارے میں یہ کہانی ہمیں انفارمیشن دیتی ہے اور یہ ایک اپالنگ سٹوری ہے، ڈراؤنی کہانی ہے. He hunts an old man، اور اس نریٹر نے ایک اولڈ مین کو شکار کیا ہے. Who has like vulture، جس کی راجا گدھ کی طرح کی آنکھ تھی. راجا گدھ ناول کس کس نے پڑھا ہے؟ ویری گڈ، ایک اسٹوڈنٹ تو ہے کم از کم. بانو قدسیہ کا ہے 3 times، 2 اسٹوڈنٹ ہیں. تمہارا پڑھا نہ پڑھا ایک ہی ہے. جی بہتر. تو راجا گدھ بانو قدسیہ کا، اور بانو قدسیہ الائیو ہے، زندہ ہے ابھی، اشفاق احمد کی بیگم ہے. اور میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر صرف ایک ہی ناول ہے اور وہ راجا گدھ ہے. اور راجا گدھ کو 3 دفعہ پڑھیے، اور راجا گدھ پڑھنے کے بعد زندگی کے تمام اینگلز بدل جاتے ہیں، چیزیں نئی ہو جاتی ہیں. He hunts an old man، اس نے ایک بوڑھے آدمی کو شکار کیا. Who has like vulture، جس کی راجا گدھ کی طرح کی آنکھ تھی. A pale blue eye، اس کی زرد نیلی آنکھ تھی. Only to please his sense of hurt، اور اس نے اپنی نفرت کے احساس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس آدمی کو مارا تھا. سک مین، اب یہ نریٹر جو ہے سک مین ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہی از ناٹ ویل سائیکولوجیکلی ایز ویل ایز ہی از ایب نارمل. تو یہ سک مین ہے. دا نریٹر از فل آف فیئر، نریٹر خوف سے بھرا ہوا ہے. پریجوڈائسز، تعصب سے بھرا ہوا ہے. مسکنسیپشنز، اس کی سوچ سمجھ جو ہے غلط ہے. بچری، اور یہ کسائی پن سے بھرا ہوا ہے یہ شخص. اینڈ فلش نائس، اور بے وقوفانہ شور سے بھرا ہوا ہے اس کا ذہن. سک مائنڈ، یہ ایک بیمار ذہن ہے. میڈن ٹو کرائم،
اور یہ ذہن پاگل ہوا پڑا ہے کرائم کرنے کے لیے، کوئی جرم کرنے کے لیے. His crime swells the whole atmosphere with suspense. اور اس کے کرائم نے پورے ایٹماسفیئر کو بھر دیا ہے سسپینس سے، تجسس سے، ہارر اور خوف سے بھر دیا ہے. اینڈ مسٹری، اور پورے ایٹماسفیئر کو پورے اسراریت سے بھر دیا ہے. کلنگ، مرڈر، قتل کیسے کیا ہے دیکھیں. آفٹر دا کلیور اینڈ کیئرفل اسٹرگل آف 8 nights، 8 دنوں کی کیئرفل اسٹرگل کے بعد، ان دا ڈارک روم، تاریک کمرے میں، دا نریٹر بیکیم ایبل ٹو سی دا اگلی آئی. نریٹر جو ہے بدصورت آنکھ کو دیکھنے کے قابل ہوا. پہلے 7 راتیں وہ اندر گیا ہے لیکن آنکھ بند تھی، اولڈ مین سویا ہوا تھا، اسی لیے واپس آ جاتا تھا کیونکہ اس کو قتل کرنے کی کوئی وجہ اسے نہیں ملتی تھی. 8ویں رات کو جب اس نے آنکھ کو کھلے ہوئے دیکھا تو اس کو وجہ مل گئی کہ یہی نفرت انگیز آنکھ ہے جس کو ختم کرنا ہے، اور اس نے آنکھ کو ختم کرنے کے لیے پیچھے پورا ایک 70 سالہ بابا مار دیا ہے. ٹھیک ہے. It killed the very marrow of his bones. اور یہ آنکھ جو ہے اس آدمی کے نریٹر کی ہڈیوں کو سرد کر دیتی ہے، چل کر دیتی ہے، سن کر دیتی ہے اس کی ہڈیوں کو. اس نریٹر کے جو ہڈیاں ہیں اس کے اندر جو مارو ہے، گودا ہے، وہ سرد پڑ جاتا ہے، یعنی کہ ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر. He jumped with a yell. اس نے چیخ کے ساتھ ایک چھلانگ لگائی. On the victim's dull eye and heartbeat. شکار اولڈ مین، اس کی ڈل آئے، مدھم آنکھ، اور اس کے ڈل ہارٹ کے اوپر، ہارٹ بیٹ کے اوپر، ڈل ہارٹ بیٹ جو تھی اس کے اوپر چھلانگ لگا دی. The old man died with a single shriek. اولڈ مین سنگل شریک کے ساتھ، ایک ہی چیخ کے ساتھ مر گیا. He butchered his skull. اس نے اس کی کھوپڑی کو چیر پھاڑ دیا. The feet، اس کے پاؤں چیر پھاڑ دیے. And palms of his hands، اور اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چیر پھاڑ دیا. میں ایک اصل کہانی پڑھ رہا تھا خانے وال کی. پتہ ہے خانے وال کہاں ہے؟ امریکہ کی ریاست ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. تو خانے وال کے اندر ایک انسپیکٹر تھا، وہ اپنی کہانیاں بتا رہا تھا کہ اس نے زندگی میں کیا کیا دیکھا ہے. تو وہ بتا رہا تھا ایک بار وہ ریلوے اسٹیشن پر جا رہا تھا تو وہاں پر اس نے عجیب سا منظر دیکھا کہ ایک آدمی باکس لے کر جا رہا تھا اور باکس دوسرے آدمی کے ساتھ ٹکرایا، باکس نیچے گرا، اور جو ہی نیچے گرا تو باکس کے اندر بہت ساری تھیلیاں تھیں، لفافے تھے چھوٹے چھوٹے. ان لفافوں کے اندر انسانی انگلیاں، زبان، آنکھیں، بال، پاؤں، ہر چیز، گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے اس کے اندر پیکڈ. اس کو پکڑ لیا گیا اور پھر جب بات کھلی تو اس نے کہا، اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کہاں سے؟ تو اس نے بتایا جناب والا میں تو ایک چور ہوں اور میں نے تو یہ باکس جو ہے چوری کیا ہے اور چوری کر کے میں نے اسے گھر لے جانا تھا. مجھے کیا پتا اس باکس کے اندر کیا ہے؟ میں تو چور ہوں، پروفیشنل چور ہوں. اور یہ بات ویسے مشہور ہے، جو لوگ لاہور سے کراچی جاتے ہیں، 2 علاقے ایسے ہیں، ایک وہ حیدرآباد اور دوسرا علاقہ خانے وال. یہاں پر بیگز کے چوری ہونے کا پورا خطرہ ہوتا ہے. اور میری آنکھوں کے سامنے ایک ٹریول میں تو واقعی خانے وال میں چوری ہو گیا تھا میرے ایک دوست کا بیگ. تو اس چور نے بتایا کہ میں چور ہوں. انکوائری کی گئی، پیچھے پتہ کیا گیا کہ کون سے اڈے سے کون سی شکل و صورت کا شخص، کیونکہ وہ چور اس شخص کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا. تو بتایا، پتہ چلا کہ وہ شخص اصل میں اس کی جس شخص نے یہ قتل کیا تھا وہ کہیں دور دراز شمالی علاقہ جات کا کوئی آدمی تھا، پنڈی والی سائڈ کا، اور اس کی سسٹر نے لو میرج کی تھی اور پھر اس نے اپنے بہنوئی کو مارا تھا فارم ہاؤس پر، مرغیوں کے فارم ہاؤس پر،
اور پھر اس نے بتایا کہ اس نے یہ آئیڈیا جو ہے، یہ جو پیسز کر کے تھیلیوں میں بند کرنے کا جو آئیڈیا ہے، اس نے ایک انگلش فلم سے لیا تھا، اور اس کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا، تو اس نے قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کو باکس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تھیلیوں میں بند کر کے باکس میں رکھا، ریل میں بیٹھ گیا، اور پھر ریل میں سفر کرتا رہا، اور پھر کھانے وال سے پہلے وہ ایک جگہ پر وہ وہاں سے اتر گیا ٹرین سے، اور باکس جاتا رہا۔ اب باکس کراچی جا کے کھلتا یا راستے میں حیدرآباد جا کے کھلتا تو وہاں پتہ ہی نہیں چلتا کون ہے، یہ تو چور کے ہاتھ لگ گیا، اور یہاں سے سٹوری یوں موو ہو گئی۔ اور وہ چور بھی 2 3 4 اسٹیشن سے اس آدمی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور اس نے موقع دیکھا کہ بیگ والا آدمی آیا نہیں ہے، باکس والا، اس نے کہا وہ کسی اور ڈبے میں سوار ہو گیا ہوگا، اس نے باکس اٹھا کے بھاگنے کی کوشش کی، ٹکرا گیا، گرا تو اس کے اندر وہ چیزیں موجود تھی۔ کلیئر؟ ایسے ایسے انسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس نے ہاتھوں کو، سر کو اور پاؤں کو چیر پھاڑ دیا۔ Then he disposed all the parts under the planks of floor. پھر اس نے سارے لاش کے سارے ٹکڑوں کو اس نے پلانک کے نیچے، فرش کے تختوں کے نیچے اس نے ٹھکانے لگا دیا۔ ڈسپوز، ٹھکانے لگا دیا۔ پولیس، دیکھیے پولیس جب آئی ہے تو کیا ہوا؟ Someone informed police. کسی نے پولیس کو انفارم کیا۔ The police came to study the narrator. اور پولیس آ گئی نریٹر سے انکوائر کرنے کے لیے۔ But the narrator showed strong head. لیکن نریٹر نے مضبوط اعصاب کا مظاہرہ کیا، اس نے مضبوط کانفیڈنس کا مظاہرہ کیا۔ He said that the shriek was his own. اس نے کہا چیخ اس نے خود ماری تھی کیونکہ وہ خواب میں ڈر گیا تھا۔ The old man was out of country. old man جو ہے علاقے سے باہر گیا ہوا ہے۔ کنٹری کا مطلب ملک بھی ہوتا ہے، کنٹری کا مطلب دیہات بھی ہوتا ہے، ولیج۔ And they could search well. اور اس نے کہا کہ آپ لوگ اندر آ کر تلاشی کر سکتے ہیں۔ Fear has many ears. یہاں پر ایئرز ہیں، خوف کے کئی کان ہوتے ہیں۔ And can hear things underground. اور یہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی سن لیتے ہیں۔ اس کا خوف تھا نا، اور تو کچھ نہیں تھا، آواز تو نہیں آ رہی تھی ہارٹ کی، وہ اس کا خوف تھا، اس کی وجہ سے اسے سماعت، اس کو آواز آ رہی تھی۔ اور dull heart beat of dead man begins to bell in his senses. ڈیڈ مین کی ہارٹ بیٹ، اس کے دل کی دھڑکن اس کے کانوں میں بیل ہونے لگی، گونجنے لگی۔ which made him a laughing stock. اور اس چیز نے اس نریٹر کو، قاتل کو laughing stock، ایک مضحکہ خیز چیز بنا دیا، ایک تماشا بنا دیا among the policemen کے سامنے۔ So in this agony، اور اس ذہنی الجھن میں، murder shrieked out from his throat. قتل اس کے گلے سے خود ہی باہر آ گیا۔ قتل shrieked out، باہر آ گیا۔ قتل جو اس نے اپنے من میں چھپا رکھا تھا وہ اس کا گلا پھاڑ کر خود ہی باہر نکل آیا۔ He claims that he is sane. وہ کلیم کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سین، وہ سمجھدار آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے۔ and justified in his act. اور اس نے جو ایکٹ کیا ہے اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے، ریزنیبل ایکٹ کیا ہے۔ but he is not. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، نہ اس کا ایکٹ جسٹیفائڈ ہے، نہ وہ خود عقل مند اور سین ہے، سمجھدار ہے۔ Thus it is plain and patent. بس یہ بات واضح اور صاف ہے۔ Z کے آگے جو سوال بھی آپ کو دیا جائے گا اس سوال کو آپ نے دوبارہ ریپیٹ کرنا ہوتا ہے آنسر بنا کے، تاکہ آپ کے ایگزامینر کو پتہ چلے کہ بچے بہت سیانے ہیں، سمجھدار ہیں، کریٹو بچے ہیں۔ ٹھیک ہے، وچلی گل سانو پتہ ہے نا صرف۔ اوکے، نائس حفیظ۔